سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی قباحتوں کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی آپ علیہ السلام کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ رہے تھے، آپ کو جج، فیصل اور حکم تسلیم کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں اور اگر آپ نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کا فیصلہ نہ بھی کریں۔ امام مجاہد اور امام مقاتل اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اختیار اس وقت تک تھا جب تک کہ مدینہ منورہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو قوت حاصل نہیں ہو گئی تھی، تب تک اختیاری تھا کہ کر دیں فیصلہ تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلام مضبوط ہو گیا، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استحکام حاصل ہو گیا، تو پھر اسی صورت میں اگلی آیات میں 49 نمبر میں اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ آپ ہی نے ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی آپ کے ماتحت ہیں اور آپ کی ریاست ہے، لہذا اب ہر مجرم کا، ہر فریق کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں اختیار دیا گیا کہ آپ فیصلہ کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں فیصلہ کریں گے تو اگر یہ آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے، دباؤ بڑھائیں گے، تنگ کرنا چاہیں گے، ہرگز اللہ پاک ان کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ براہ راست کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس لیے آپ کو اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر چاہے یہ دشمن ہیں، چاہے یہ ضدی ہیں، چاہے ظالم ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، فیصلہ آپ نے حق اور انصاف پر مبنی کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دیکھیں اسلام کا کیسا خوبصورت طرح امتیاز ہے کہ فریقین میں ایک فریق شریف النفس ہے یا ایک فریق
مظلوم ہے اور دوسری طرف ایک بدماش بھی ہے، ایک ظالم بھی ہے، ایک دشمن بھی ہے، تب بھی اسلام کا حکم یہی ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس مسئلہ میں وہ شریف آدمی غلطی پر ہو اور وہ شخص جو بظاہر ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، وہ درست ہو، جیسا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قصاص کے جھگڑے میں بنو قریظہ اگرچہ قاتل تھے لیکن وہ اس معاملے میں حق پہ تھے کہ بنو نذیر ان سے ڈبل قصاص لیا کرتے تھے، اس معاملے میں وہ حق پہ تھے۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے فیصلہ انصاف کے ساتھ ہی کرنا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کو بہت سننے اور پھیلانے والے ہیں۔ یہودیوں کی عادت تھی شروع سے آج تک جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹ کو سننا، جھوٹ کو پھیلانا، غلط خبریں اور فیک نیوز، ان کو جو ہے وہ خوب اجاگر کرنا، اور اس کے کئی مقاصد ہوتے تھے۔ لوگوں کے اندر کم ہمتی پیدا کرنا، لوگوں میں بزدلی پیدا کر دینا، لوگوں کے اندر اپنے اکابر سے اور اسلاف سے نفرت پیدا کر دینا، ایسی بہت ساری مفادات یہ اٹھایا کرتے تھے ایسی خبروں کو پھیلا کر۔ اللہ پاک نے متنبہ کیا کہ بھائی یہ جھوٹ کو بہت سننے، سنانے، پھیلانے والے یا جھوٹی جاسوسیاں کرنے والے، اور دوسرا کیا اکالون للسحت، حرام بہت کھانے والے، رشوت، حرام کمائی، غلط پیسہ، ناجائز ذرائع آمدن، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یہ شروع سے آج تک یہودیوں کی عادت رہی ہے۔ لیکن اس میں ہم بھی اپنا بھی جائزہ لیں کہ من حیث القوم، یا میں خود انفرادی طور پر کہیں ان بیماریوں کا شکار تو نہیں۔ اگر میرے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں تو میں آج ہی کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ کے اپنی ان بیماریوں کا علاج کروں، جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں، جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور حرام کمائی، ناجائز ذرائع آمدن سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اللہ پاک فرماتے فَإِن جَاءُوكَ، میرے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کر دیں، نظر انداز کر دیں، آپ کہہ دیں کہ میں فیصلہ نہیں کرتا، تو میں آپ کو اجازت ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کر دیں، ان کو نظر انداز کر دیں، ان کا فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ لوگ ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یا 1400 سال بیت گئے، یہودی ہمارے نبی علیہ السلام کے دشمن، آپ کے خلاف کون سی گھٹیا حرکت ہے جو انہوں نے نہیں کی، لیکن آج تک میرے نبی علیہ السلام کا نام چمکا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی مقام محمود آپ کو ملے گا اور آپ کا نام سدا چمکتا ہی رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو میں یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ فیصلہ کرنا ہی چاہیں تو فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اس میں نہیں پھر ادھر ادھر کسی کی رعایت کرنے کی ضرورت، پھر بالکل تول کے برابر پورا فیصلہ کریں، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں
جو ہر حال میں اعتدال اور عدل کو قائم رکھتے ہیں، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ماننے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، جو بھی فیصلہ لے کر آئے، جو تول کر جس کا حق بنتا ہے پورا انصاف کریں۔ اللہ پاک اسی انصاف اور اعتدال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ لوگ، یہ یہودی یا عیسائی، یہ اہل کتاب آپ کو کیسے حکم بنا سکتے؟ یحکمونک، حکم بنانا، جج بنانا، فیصل بنانا، آپ کا فیصلہ تسلیم کرنے والے یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وعندہم التوراۃ، ان کے تو اپنے پاس تورات موجود ہے، اور وہ تورات ایسی کتاب ہے کہ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ وہ دوسرے کیس میں، زنا والے کیس میں سارا معاملہ کلیئر تھا، تورات میں بھی یہی سزا تھی کہ سنسار کیا جائے۔ یہ آپ کو فیصل بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا مفاد لینا چاہتے ہیں؟ ان کی تو اپنی کتاب میں اس کا فیصلہ موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ اپنی کتاب سے منہ پھیر رہے ہیں۔ جب تورات کے حکم کو نہیں مان رہے، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، آپ کو فیصل بنا کے یہ کیا مقصد ان کا، کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ یہ صرف آئے اس لیے کہ ہمارے حق میں، مفاد میں کوئی چیز ہمیں مل جائے، ورنہ نہ ان کو تورات سے محبت ہے، نہ ان کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتماد ہے۔ ایسے بدکماش لوگ ہیں یہ، لہذا ان کی فکر اور ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنا چاہیں تو عدل و انصاف پہ مبنی فیصلہ کر دیں، ورنہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے تورات کی تعریف بھی کی ہے اور تورات کے مضامین کی حفاظت کا بھی بیان کیا۔ یہودیوں نے تو تورات کو بدل دیا، عیسائیوں نے انجیل کو بدل دیا۔ تورات کے اصل اور انجیل کے اصل مضامین کا محافظ قرآن کریم بنا۔ آج قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے۔ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے۔ ہم مسلمان تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان قرآن کریم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے، صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے نبی اور آخری نبی ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار، اور ان کی کتاب انجیل کا بھی انکار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار، ان کی کتاب قرآن کا بھی انکار۔ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار، ان کی کتاب قرآن کا بھی انکار۔ تو انکار کرنے والا وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، انکار کرنے والا وہ فسادی کہلاتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے وہ فسادی نہیں کہلاتا۔ میرے عزیز دوستو، ان کی بدماشی دیکھے، انکار بھی کرتے ہیں، فسادی بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، اور مارتے بھی ہمیں ہیں، خون بھی ہمارا بہتا ہے، پھر الزام بھی ہم پہ دھرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ایسے ظالموں اور ایسے بدماشوں سے امت مسلمہ کو اللہ پاک نجات نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت